الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الذین حافظوا القرآن من رسولہ الکریم وحافظہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الروح الامین وهو تلقف من اللہ تعالی فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. سب کو درود و سلام تو پڑھنا آتا ہوگا، تو میرے ساتھ مل کر بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور کریں. الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلا تاخیر بلا تمثیل محترم و مکرم سامعین حضرات، جس طرح کے علماء اکرام کا جمع غفیر اسٹیج کے اوپر موجود ہے، جن کے اندر استاذ العلماء محترم المقام جناب محترم عارف جاوید نقشبندی صاحب اور مولانا جامی صاحب اور ان کے علاوہ کہ جن کے نام میں نہیں جانتا، تمام احباب موجود ہیں ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے عاشقان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین حضرات، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، جامعہ نظامیہ رضویہ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کو ایک قانون دے کر بھیج دیا، ایک قاعدے کے تحت بھیجا. کسی نبی سے فرمایا اے نبی یہ فلاں علاقہ تیرا ہے، اس کے اندر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اس سے باہر تبلیغ نہیں کر سکتے. کسی سے فرمایا یہ فلاں شہر تیرا ہے، ان کے علاوہ آپ نبی نہیں ہیں، اس کے علاوہ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے. محدود علاقے دے دیے. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، جب اپنے محبوب کی باری آئی، یہ نہیں فرمایا اے پیارے اے سونے اے آمینہ کے لال یہ فلاں علاقہ تیرا ہے، فلاں شہر تیرا ہے، یہ 10 لوگ تیرے ہیں، 20,000 تیرے ہیں، 1 لاکھ تیرا ہے، 2 لاکھ تیرا ہے. سارے قانون سارے قاعدے توڑ دیے اور فرما دیا اے سونے اے محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے سونیا ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. ہم نے آپ کو قید لگا کے نہیں، 10 کے لیے نہیں، 20 کے لیے نہیں، بلکہ سونے سارے جہانوں تک. اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اور رحمت للعالمین کے اندر اپنے نبی کے ساتھ بھی عالمین کا لفظ استعمال فرمایا. تو یہاں تک دیکھو کہ میرا خدا فرما رہا ہے اے لوگوں جان لو یہ بات، جہاں تک اس خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. جہاں تک میں خدا ہوں وہاں تک میرا مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان، وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ اپنی برزخ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. ایسی بات نہیں کروں گا. اٹھا کے دیکھو مشکات شریف، علماء موجود ہیں. مشکات شریف ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 121 لائن نمبر 5 دوسرا صفحہ. میرے آقا نے فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن موجود ہیں. آقا نے فرمایا اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کا وصال بظاہری آپ کا وصال ہو جائے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں، اس کے بعد بھی ہم اسی طرح درود پڑھیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو درداء سن لو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج فیرزق. کیا مطلب؟ فرمایا کہ اے ابو درداء بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے
کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا جائے. فنبیُّ حیٌّ، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں. فیرزق، اللہ تعالیٰ ان کو برزخ میں رزق عطا فرماتا ہے. تو جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. اور ہمارا ذوق وجدان یہ کہتا ہے، ہماری محبت یہ کہتی ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا اپنی قبر کے اندر یہ جان رہے ہیں کہ میرے غلام محفل میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو، آج لوگ کہتے ہیں، چند باتیں آپ کی سماعتوں کی ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہمارے جیسا ہے. ارے میں کہتا ہوں، اپنا چہرہ کبھی آئینے کے اندر دیکھا؟ نبی کا مقابلہ کرنے چلے ہو؟ ارے نبی تو وہ ہے جو زمین پر بیٹھے اور آسمان کی خبریں بتا دیتا ہے. نبی تو وہ ہیں جو زمین پر بیٹھے، چاہیں تو زمین پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو خدا کا دیدار بھی کروا سکتے ہیں. ارے تم کون سی بات کرتے ہو کہ نبی تمہارے جیسے ہیں؟ ارے میرے نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، تمہارے جسم پر گند لگا ہوا ہے. میرا نبی لعاب لگائے تو شفا ہو جاتی ہے، تمہارے تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں. حضرات گرامی، ڈاکٹروں نے ریسرچ کی، ساری عمر کی ریسرچ کے بعد یہ بات واضح ہوئی، نتیجہ نکلا کہ تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں. طرح طرح ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں، طرح طرح پوسٹر لگے ہیں کہ تھوک پھینکنا منع ہے. جی کیوں؟ اس سے بیماری پھیلتی ہے. ارے میں پوچھتا ہوں، تمہاری ساری زندگی کی ریسرچ، کہ ساری زندگی کی تعلیم پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو چکے، ریسرچ نے یہی بتایا کہ تھوک پھینکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں. ارے میرے آقا تھوک لگاتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ کے اندر تیر لگا، آنکھ نکل آئی، آنکھ لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ان کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی دے سکتے ہیں. ان کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو کچھ چاہیں اپنے غلاموں کو عطا فرما سکتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ آج کا عقیدہ نہیں ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھ لے کر اپنے نبی کی بارگاہ میں چلے گئے. اب میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا، ابو قتادہ یہ کیوں شرک کرتے ہو؟ یہ تو بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ تو خدا کا کام ہے، میرے پاس کیا لینے آئے؟ میرے آقا نے کچھ نہ فرمایا اور فرما دیا، ابو قتادہ آنکھ کہاں سے نکلی ہے؟ یا رسول اللہ آنکھ سے نکلی ہے. فرمایا اس ڈیلے کو جہاں سے نکلا ہے وہاں پر واپس رکھ دو. وہاں پر واپس رکھ دیا. میرے آقا نے لعاب نکالا، لعاب نکال کر لگا دیا، آنکھ دوبارہ ٹھیک ہو چکی تھی. ارے میں پوچھتا ہوں لوگوں سے جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ارے تم تھوک پھینکو تو بیماریاں پھیلیں، میرا نبی تھوک لگائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، نکلی آنکھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ارے تمہاری کیا اوقات ہے نبی کا مقابلہ کر سکو؟ حضرات گرامی، آخری بات کروں گا، جو کہ علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر، ہم شاگرد ہیں خادم حسین رضوی صاحب کے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے. ہم نے مردوں سے علم پڑھا ہے کہ جو مجاہد لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہاتھ کبھی کسی گستاخ کے ہاتھ میں نہ جائے. کیوں؟ کہ وہ میرے نبی کا گستاخ ہے. اگر نبی کا عاشق ہے تو ہمارا وہ سر کا تاج ہے، سر کا امام ہے. غازی ملک ممتاز حسین قادری، اس کی جرأت کو سلام ہو کہ جس نے یہ بتا دیا کہ 2 ماہ کا بچہ بھی اگر گود کے اندر ہو تو کوئی نبی کی گستاخی کرے تو وہ کبھی برداشت نہیں ہوتا ہے. ہمارے اندر وہ جذبہ ہے، ہمارے اندر وہ خون ہے، حلالی خون ہے کہ جب تک کوئی حضور کی گستاخی کرتا رہے گا، کئی غازی عامر چیمہ شہید، کئی غازی ممتاز قادری انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے. حضرات گرامی، عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت کی آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا آخری وقت ہے، وصال قریب ہے. مریدوں سے فرمایا کہ اے مریدوں، جب میری قبر کھودنا تو اتنی گہری کھودنا کہ جس کے اندر ایک انسان کھڑا ہو سکے.
عرض کیا کہ حضور اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی، عام روٹین کے اندر جو قبر ہوتی ہے 4 سے 5 فٹ گہری ہوتی ہے، اتنی گہری قبر کہ جس کے اندر ایک انسان کھڑا ہو سکے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کو یہ لوگ مشرک کہتے ہیں، کہ جن کے بارے میں یہ لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، ارے تم کیا بات کرتے ہو، تم تو اعلیٰ حضرت کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت کا عشق کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مریدو بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آقا کا فرمان پڑھا ہے، میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس دنیا تبدیل ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمائی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نبی قبر کے اندر آتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں کہ تمہارا خدا، تمہارا دین، تیسرا سوال ما کنت تقول، ماضی استمراری مضارع کے اوپر کنت داخل ہے، علماء موجود ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی علیہ السلام کی ذات آئے گی، سوال ہوگا کہ اس شخصیت کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث پڑھی ہیں کہ قبر کے اندر نبی تشریف لاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، اے لوگوں دیکھو ہمارے بڑے کیسے تھے، انہوں نے کیسے بتایا کہ سنیوں اگر نبی سے محبت کرنی ہے تو پھر کیسے کرو، آؤ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں مریدو بات دراصل یہ ہے، میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ جس کے اندر ایک انسان کھڑا ہو سکے، اس کی بات یہ ہے، دراصل اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ میں نے نبی کا فرمان پڑھا ہے کہ قبر کے اندر نبی تشریف لاتے ہیں، اور میری محبت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ جب میرے نبی میری قبر کے اندر آئیں تو امام احمد رضا بیٹھا رہے، جب میرے نبی آئیں گے تو میں کھڑا ہو کر استقبال کرنا چاہتا۔ اس لیے اتنی بڑی قبر کھودنا کہ جب میرے نبی تشریف لائیں تو یہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے میں اپنے نبی کا دیدار کر لیں اور اپنے نبی کا استقبال کریں۔ اور میرا ذوق وجدان یہ کہتا ہے کہ جب میرے پاک آقا اللہ کے پیارے محبوب اعلیٰ حضرت کی قبر کے اندر آئے ہوں گے تو آپ جھوم کر اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور پکار رہے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ That is all. If you want to be successful in life, love your prophet, peace be upon him. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے، زندگی میں نمازیں، دعائیں، حج، روزے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہر چیز حضور کی محبت کے اندر ہے، نمازیں منہ پر دے ماری جائیں گی لیکن حضور کی محبت انسان کو تار کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔